السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آج میں RPSC والوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت زیادہ RPSC والوں کی فرمائشیں تھیں، آج انشاءاللہ پہلی ویڈیو میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دیتا ہوں، تو امید ہے ضرور پسند آئے گی۔ یہ ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ پطرس بخاری کا لکھا ہوا بہت اچھا مضمون ہے۔ تو اس کا یہ خلاصہ ہے، یہ ہے پطرس بخاری کا شمار اردو کے مشہور مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے قلم کی خوبی یہ ہے کہ وہ معمولی سے معمولی واقعے کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی ایک دلچسپ اور پرلطف مضمون ہے۔ پطرس کے مزاج میں خلوص اور توانائی ہے۔ جب امتحان قریب آئے اور خیال آیا کہ صبح سویرے تھوڑا سا پڑھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا ایک دن وہ اپنے پڑوسی سے صبح نماز کے بعد جگانے کے لیے کہہ دیا، مگر وہ رہے لالا جی، یعنی لالا جی ایک اس کے اہم کردار ہیں۔ لالا جی سے انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے صبح ہی اٹھا دینا تاکہ میں پڑھنا لگ جاؤں۔ انہوں نے دوسرے ہی دن صبح جگایا بھی، وہ بھی اس طرح کہ دروازے کو زور سے پیٹا کہ دروازے پر لگا ہوا کیلنڈر گھڑی کے گھنٹے کی طرح ہلنے لگا۔ میں گھبرا کر جاگ گیا، یعنی پطرس بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں گھبرا کر جاگ گیا۔ پطرس نے چمکتے ہوئے تارے دیکھ کر اور گھڑی میں 3 بجے کا وقت دیکھ کر ضبط سے کام لیا اور دروازہ کھول کر لالا جی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بلب بند کر کے میں پھر سو گیا۔ معمول کے مطابق پھر وہی 10 بجے اٹھا۔ 12 بجے تک منہ ہاتھ دھو کر اور چائے پی کر ٹہلنے کو نکل گئے۔ شام کو لوٹتے وقت اپنے ساتھی کو پڑھاتا ہوا دیکھ کر خود کو غیرت آئی۔ کتابوں کو ٹھیک سے دیکھا، حساب لگایا، پتہ چلا کہ بہت سا مطالعہ کرنے سے باقی رہ گیا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد نماز پڑھی، پھر سو گیا۔ اٹھنے کے بعد خود کو ملامت کرتا رہا۔ تیسرے دن بھی لالا جی نے صبح اٹھایا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہی ہوا جو روز ہوتا تھا، لیکن اپنے معمول میں تھوڑی سی ضرور تبدیلی آئی۔ اگر لالا جی دروازہ نہیں پیٹتے تو میں بھی نہیں جاگتا۔ لالا جی نے مجھے کیا جگایا، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دیا۔ تو لالا جی اس میں اہم کردار ہیں۔ یہ تھا پطرس بخاری پر۔ اگلا مضمون آتا آپ کا وقت، جو شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے، اگر نہیں ہے تو وقت کی۔ مصنف کے اس خیال کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، شمس العلماء مولوی ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے مضمون وقت میں کہا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے، مگر وقت ایسا ہے کہ اس کو پیچھے کی طرف لوٹانا ممکن نہیں۔ گزرا ہوا ایک لمحہ بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ جو کام معینہ مدت میں کرنا تھا، اس کو بعد میں کرنے میں وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی لمحوں کی خطا کو صدیوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ دوسرا سوال اسی وقت سے متعلق ہے جو نذیر احمد نے کہا ہے کہ لڑکپن کا وقت جوتنے اور بونے کا ہے، اور جوانی اور پیری کا وقت کاٹنے اور گاہنے کا ہے۔ مصنف کے اس خیال سے آپ کہاں تک متفق ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تو یہاں ہم اس کا جواب پیش کر رہے ہیں۔ مولوی نذیر احمد نے اپنے مضمون وقت میں مذکورہ بالا جملہ سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمل کا ایک وقت متعین ہے اور اس کے نتائج و ثمرات ظاہر ہونے کا بھی وقت متعین ہے۔ اسی طرح شباب میں یعنی جوانی میں عمل کرنے کا وقت ہے۔ عمر ڈھلنے اور بڑھاپے میں کچھ بھی کرنے سے قاصر رہتا ہے انسان۔ اس وقت دل میں امنگ اور جوش نہیں رہتا، اس لیے بڑھاپے کا وقت آرام کرنے کا ہوتا ہے۔ یہ وقت کا ایک خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ دوستو، قرۃ العین حیدر، یہ آپ کے نصاب میں
شامل ہیں اور ان کا ایک افسانہ فوٹوگرافر جو بہت ہی مشہور ہے، اور یہ افسانہ آپ کے کورس میں ہے۔ تو آئیے میں اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں قرۃ العین حیدر پیدا ہوئیں۔ والد کا نام سید سجاد حیدر یلدرم ہے۔ قرۃ العین حیدر کا 2007 میں نوئیڈا میں یعنی اتر پردیش میں انتقال ہوا۔ ابتدائی نام قرۃ العین حیدر کا نیلوفر تھا اور عرفیت عینی تھا۔ اسی عینی آپا کے نام سے بہت مشہور ہوئی تھی، یعنی قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانوی مجموعہ ستاروں سے آگے 1947 میں چھپا۔ پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں شائع ہوا۔ آخری ناول چاندنی بیگم 1990 میں چھپا۔ آخری افسانوی مجموعہ جگنوؤں کی دنیا 1990 میں شائع ہوا۔ قرۃ العین حیدر کا چوتھا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار کے عنوان سے 1982 میں ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے چھپا تھا، جس میں 18 افسانے شامل ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، روشنی کی رفتار ہے جس میں 18 افسانے شامل ہیں، اور اسی افسانوی مجموعے میں فوٹوگرافر افسانہ موجود ہے۔ پہلا افسانہ اس مجموعے کا آوارہ گرد ہے اور تیسرا فوٹوگرافر ہے۔ فوٹوگرافر یہ بظاہر ایک کردار کا خاکہ ہے، لیکن تہ در تہ اس افسانے کے مضمرات کو وسیع کر کے آفاقی مفہوم تک پہنچا دیا ہے، جہاں آسمان پر بیٹھا ہوا فوٹوگرافر پوری کائنات کی چہل پہل کو دیکھ کر اپنے کیمرے میں سمیٹ لیتا ہے، یعنی قید کر لیتا ہے۔ اس کی فوٹوگرافری آئینہ ایام بن جاتی ہے اور بچپن سے بڑھاپے تک کے واقعات پردہ سیمی پر رقص کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ہے، اور آئیے ہم نے کچھ سوال اس سے بنا دیے ہیں۔ فوٹوگرافر افسانہ کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ تو آپ جواب دیں گے روشنی کی رفتار میں۔ دوسرا سوال ہے آدمی کی کہانی کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے محمد مجیب۔ تیسرا ہے پطرس بخاری کا مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کا اہم کردار کون ہے؟ تو جواب دیں گے لالا جی۔ چوتھا سوال ہے احسان کا بدلہ کا تخلیق کار کون ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر حسین ہیں۔ اوس اور مچھر کس کے لکھے ہوئے مضامین ہیں؟ یہ ہیں خواجہ حسن نظامی کے۔ دوستو آج ہم نے یہ آپ کے لیے RPSC کے لیے یہ ویڈیو تیار کر کے اپلوڈ کر دیا ہے، اور اگلے ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ہم پھر کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔